بنگلہ دیش کی انڈیا آؤٹ کیمپین کے حوالے سے حسب عادت انڈین میڈیا مختلف ملکوں کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ لگا رہا ہے. کبھی وہ کسی ملک کا نام لے لیتے ہیں کہ وہ ملک اس کے پیچھے ہے, کبھی کسی اور ملک کا نام لے لیتے ہیں. 3 ملکوں کا نام خاص طور پر انڈین میڈیا کے اندر آپ کو سننے کو ملے گا. انڈین انٹلیکچوئلز کبھی چائنا کا نام لے لیتے ہیں کہ مالدیوز کے اندر جو انڈیا آؤٹ کیمپین تھی اس کے پیچھے چائنا تھا اور یہاں پر بھی چائنا ہے ڈھاکہ کے اندر. کبھی وہ امریکہ کا نام بھی آج کل لینے لگے ہیں کہ بی این پی والے امریکہ کے کلوز ہیں تو ہو سکتا ہے امریکہ اس کے پیچھے ہو. کبھی کبھی پاکستان کا نام بھی وہ لے لیتے ہیں. لیکن براڈر ویو کے اندر میرا پہلے روز سے یہ سٹانس رہا ہے کہ اگر آپ کیئرفلی ایونٹس کو ریڈ کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پبلک کیمپین ہے, انڈیجینیس ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ کیمپین اصل میں سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہوئی ہے. سوشل میڈیا کو دنیا کی کوئی بھی ایجنسی کنٹرول کر ہی نہیں سکتی کیونکہ کروڑوں لوگ ہیں وہاں پر. نیریٹو بلڈنگ کی کوشش آپ کر سکتے ہیں, اس نیریٹو کو بائی کرنا نہ کرنا یہ پبلک کا کام ہوتا ہے. اگر پبلک کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کیمپین کے اندر. اگر نہیں ہوتے تو یہ کیمپین پٹ جاتی. بھائی مثال کے طور پر دیکھیے, چائنا کے لیے بنگلہ دیش کے اندر اچھے جذبات ہیں, اچھے ایک آپ کو سوچ نظر آتی ہے لوگوں کے اندر, اس کو فرینڈلی کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں. تو انڈین میڈیا کتنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں کتنا سارا کنٹینٹ چائنا کے خلاف لگا رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ کو بنگلہ دیش کے اندر اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ یعنی چائنا کی جو پوزیشن ہے وہ خراب تو نہیں ہوتی, وہ ویسی کی ویسی ہے, پبلک میں اچھی پرسیپشن ہے ان کی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے خلاف اگر کوئی ایسا کنٹینٹ آتا ہے تو اس کو لوگ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ ہے سوسائٹی کے اندر. تو سوشل میڈیا جو ہے نا انکنٹرولبل ہے. دنیا کی کوئی بھی ایجنسی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی, کسی کے پاس بھی ایسے ٹولز نہیں ہیں. سمپلی اس کی وجہ یہ ہے کہ والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. کروڑوں لوگ جب ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنے بندے ہائر کریں گے ٹویٹس کرنے کے لیے اور کمنٹس کرنے کے لیے. دنیا کی کوئی مہنگی سے مہنگی ایجنسی بھی اگر ہوگی جس کے پاس بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ہوں گے تو وہ اتنے سارے بندے کہاں سے لے کر آئیں گے ٹویٹس اور کمنٹس کرنے کے لیے, ایک خاص نیریٹو بنانے کے لیے. تو یہ پاسبل نہیں ہے اس طرح کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ پاپولر قسم کی کیمپین کریٹ کر دیں خود بخود. یہ ایک انڈیجینیس کیمپین ہے جس کو اصل میں پبلک سپورٹ مل رہی ہے تبھی یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور گراؤنڈ پہ بھی. ناؤ یہاں پر کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام تو لیا جاتا ہے انڈین میڈیا کے اندر, تو پاکستانی میڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس پہ میں نے ابھی تک ڈسکشن نہیں کی. انڈیا آؤٹ کیمپین کو پاکستانی میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے؟ میں آپ کو آج جیو نیوز کا ایک آرٹیکل دکھانا چاہوں گا, تھوڑا سا حصہ صرف آپ کو دکھانا چاہوں گا, 2 حصے اس کے دکھانا چاہوں گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کے انٹلیکچوئلز, وہاں کے جو ماہرین ہیں وہ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں. مور اور لیس سب کا ایک جیسا سٹانس آپ کو نظر آتا ہے. موسٹلی یہ سوچ ہے کہ یہ جو فیلنگز تھی اینٹی انڈیا یہ شروع سے لے کر ہیں بنگلہ دیش کے اندر, 1971 سے بھی پہلے تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پاکستان بنا تھا تو اس میں سب سے زیادہ کام بنگالیز نے کیا تھا اور وہی اس میں آگے رہے تھے. محمد علی جناح صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو آگے بنگالیز نظر آتے ہیں. تو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس جو ہیں یہ پرانے ہیں وہاں پر. جیو نیوز کہتا ہے کہ وائی از انڈیا آؤٹ کیمپین سمرنگ ان بنگلہ دیش آفٹر مالدیوز. یہ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس میں سے ایک ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آفٹر دی مالدیوز اینڈ انڈیا آؤٹ کیمپین از ناؤ چرننگ ان بنگلہ دیش ڈراپنگ کلوز دیٹ دی لانگ باٹلڈ اپ اینٹی ڈیلی سینٹیمنٹ از فائنلی آؤٹ اینڈ فلڈنگ ان دا کنٹری. فلڈنگ مطلب ایک بند تھا اور وہ بند جو ہے وہ کھل گیا ہے وہاں پر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کا. اور اس میں وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ کلیئر ہاؤ فار دس کیمپین گوز. یہ نہیں پتا کہ یہ آگے کتنا چلے گی, بٹ it cannot be disputed that Bangladesh is right now primed for a change of heart politically, exposing India's blatant manipulation of regional government to its vested advantages. مطلب یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا چلے گی, کتنا سکسیسفل ہوگی, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک تبدیلی کی لہر ضرور دوڑ پڑی ہے وہاں پر, اور انڈیا کی جو انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہے مختلف ملکوں کے اندر پولیٹیکل لیول پر, اس کے خلاف ایک بھرپور ریٹالیشن کا آغاز بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے. مین وائل انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس اگین اس طرح کی خبریں لگانا انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے بنگلہ دیش, تو انڈیا آؤٹ کیمپین ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. دوبارہ سے اس طرح کی خبریں مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں. انڈیا ٹی وی نے
اس حوالے سے ایک اوپینین چھاپا ہے، وہ کہتے ہیں کہ از بنگلہ دیش ٹرننگ انٹو مالدیوز امڈ انڈیا آؤٹ کیمپین ول اٹ امپیکٹ ٹریڈ ریلیشنز. اب اس میں اوپر وہ مختلف طرح کی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں کہ اٹ از ورتھ مینشننگ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش شیئر بانڈس آف ہسٹری، لینگویج، کلچر اینڈ اے ملٹیٹیوڈ آف ادر commonalities. Besides, Dhaka is significantly dependent on India for its other needs. It imports energy such as diesel, gas and electricity. According to the data released by the Ministry of External Affairs, Bangladesh is currently importing 1160 megawatt of power from India. اب انہوں نے سگنیفیکنٹلی کا ورڈ لکھ کے 1160 میگا واٹ کی ڈیٹا انہوں نے بتائی کہ اتنا امپورٹ کرتا ہے انرجی، الیکٹریسٹی ہمارے سے بنگلہ دیش، اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. ناؤ گیس اور ڈیزل پہ ابھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ سگنیفیکنٹ دیکھیں کہ 1160 میگا واٹ کتنا سگنیفیکنٹ ہے. ڈھاکہ ٹریبیون کی آپ یہ اسٹوری دیکھیے، گزشتہ سال اگست کی، کہ بنگلہ دیش پاور جنریشن کیپیسٹی ٹو کراس 30,000 میگا واٹ دس ایئر. اس میں وہ ڈیٹا بتا رہے ہیں کہ آفیشیل سورسز ٹولڈ یو این بی دس ویک دیٹ دی کنٹریز ٹوٹل انسٹالڈ الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی کرنٹلی از 28,159 انکلوڈنگ گریڈ اینڈ آف گریڈ پاور. According to official statistics, within the current year, it will be 31,273 megawatt, leaving over 50% of it idle against the existing demand of 16,000 megawatt. تو 16,000 megawatt ایک ملک کی ڈیمانڈ ہے، 16,000. اس میں سے اگر 1100 میگا واٹ، اگر یہ 1160 میگا واٹ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، تو کین یو کال دس سگنیفیکنٹ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے؟ 16,000 کی ڈیمانڈ میں سے 1100 میگا واٹ کہیں سے اگر آ رہا ہو، اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ بیسیکلی. یہ چھوٹا سا حصہ ہے، بیسیکلی بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے. ایز فار ایز آئل اینڈ گیس از کنسرنڈ، ڈیزل اور گیس یہ سارا، تو انڈیا کے اندر کون سا گیس اور ڈیزل کون سا پروڈیوس ہوتا ہے؟ انڈیا تو خود امپورٹر ہے انڈیا. تو بنگلہ دیش بھی امپورٹر ہے، دونوں امپورٹر ملک ہیں. تو انڈیا سے جب گیس اور ڈیزل پروڈیوس ہی نہیں ہوتا وہاں سے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ انڈیا کسی اور ملک سے لے کے بنگلہ دیش کو آگے بیچ رہا ہوگا انڈین کمپنیز. اور اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، وہ کہتے ہیں نا امریکن ایک محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ. تو آج کے دور میں تو کوئی مفت میں کسی کو بخار بھی نہیں دیتا. تو انڈین کمپنیاں اگر کہیں سے لے کے آگے بنگلہ دیش کو ڈیزل اور گیس بیچ رہی ہوں گی تو اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ رہی ہوں گی. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکٹ سپلائر سے بنگلہ دیش خود کیوں نہیں لیتا؟ اگین پالیسی کا فالٹ ہے یہاں پہ، بنگلہ دیش کی پالیسی کا فالٹ ہے، عوامی لیگ کی پالیسی کا ایک فالٹ آپ کو نظر آتا ہے. یہاں پہ اگر فرض کریں الیکٹریسٹی لی بھی جا رہی ہے، تو اڈانی کے پاور پلانٹ سے آپ دیکھیے کہ 4 گنا مہنگی الیکٹریسٹی لی جا رہی ہے. اسی طرح سے اگر آئل اور گیس لی بھی جا رہی ہے تو مہنگی لی جا رہی ہے. اس کے اوپر مارجن یقینی طور پر انڈین کمپنیز کا ہوگا، تبھی یہ بنگلہ دیش تک پہنچ رہی ہوں گی. تو یہ کوئی سگنیفیکنٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بنگلہ دیش بیسیکلی. یہ تاثر ہی غلط ہے، امپریشن ہی غلط ہے. آپ ان کموڈیٹیز کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ انڈیا کی اپنی ہے ہی نہیں اصل میں، اور آپ کسی اور سے لے کے آگے فارورڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کو بھی آپ سگنیفیکنٹلی ڈیپینڈنٹ کہہ کے تو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از اے رانگ ایکسپلینیشن آئی بلیو. اور اس طرح کی کموڈیٹیز کا بنگلہ دیش میں اگر نہیں بھی آئیں گی بنگلہ دیش سے، تو وہ کہیں اور سے اس کو آرام سے ارینج کر سکتے ہیں.